تو آج چونکہ سابقہ جتنے ہمارے درس ہوئے ہیں، اسباق ہوئے ہیں، اس کے اندر وضو بھی ہم نے پڑھا، استنجا کا بیان بھی پڑھا، رات تیمم کا بیان بھی پڑھا، اور موضع پر مسح کا طریقہ بھی ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو ابھی آج ہم غسل کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں۔ کیا دیکھنا ہم نے؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 3 ہیں۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کیا کرنا؟ غرارہ کے ساتھ بھی آپ اسے بول سکتے ہیں، کلی کرنا۔ غرارہ جانتے ہیں؟ جیسے پانی لے کے منہ کے اندر ایسے، وہ آپ اس کی حیات شکل جانتے ہیں جیسا کہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں۔ تو نمبر 1 کلی کرنا، اس طرح کہ منہ کے ہر پرزے، جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی کا بہہ جانا۔ کیا ہے؟ پانی کا۔ یہ مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ، ٹھیک ہے نا، حلق کے کنارے تک یہ سارے کا سارا پانی اسی طرح بہہ جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے۔ اگر روزہ دار ہے تو پھر اس کے اندر جو ناک میں پانی اوپر چڑھانا یا غرارہ کرنا روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا، بعد میں یعنی جب افطاری کے بعد یہ ساری چیزیں اپنی مکمل کر سکتا ہے۔ یہ روزے کے علاوہ کی بات ہے۔ اچھا، تو اس طرح دانت کے اندر کوئی چیز اٹکی ہو یا اوپر بسا اوقات کچھ ایسی چیزیں کھانے سے جو اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، تہہ نما بن جاتی ہیں یا اوپر جم جاتی ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی تکلیف کا ڈر نہ ہو، خدشہ نہ ہو، تو پھر ان کو ہٹا کر پھر ان چیزوں کو دھویا جائے جو دانت ہے انسان کے، یا دانت کے اندر کی جو جگہ ہے وہ۔ اسی طرح اس نے لکھا یہ پان وغیرہ ساری چیزیں جو آسان سی بات تھی وہ میں نے آپ سے کر دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو صاف کرتے ہوئے اس طرح کلی کرنا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے، یہ غسل کے اندر پہلا فرض ہے۔ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ بولیں گے، یہ کیا ہے؟ غسل کے اندر پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، غسل کے اندر جو دوسرا فرض ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا۔ کیا کرنا؟ اچھا، وضو کے اندر ہم نے بتایا تھا ناک کے اندر پانی کس ہاتھ سے ڈالیں گے؟ کس ہاتھ سے؟ ناک صاف کس ہاتھ سے کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی، وہ بھی چھوٹی انگلی سے۔ اچھا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں میں جہاں نرم جگہ ہے، یہ ناک کے سامنے آپ اپنے ناک کو چیک کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، نرم جگہ ہے وہاں تک کا دھلنا، اور حتیٰ کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے باقی نہ رہ جائے۔ پانی لیا نا، یہ ہاتھ میں پانی تھا، اسے سونگھ کر جب اوپر چڑھائیں گے تو پانی یہاں تک آسانی کے ساتھ چڑھ جائے گا، اور یہ انگلی جو ہے اس کو اندر اس طریقے سے ماریں گے ناک کے اندر کے جو بال ہیں وہ بھی پانی ان پر بھی بہہ جائے۔ جو اوپر چڑھائیں گے پانی نیچے آئے گا تو ان پر پانی بہہ جائے گا۔ جو ناک کے اندر بال وغیرہ ہیں انگلی کے ساتھ یا پانی چڑھا کر ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس طرح نہ دھویا گیا، یہ ساری چیزیں خشک رہ گئیں تو پھر غسل نہیں ہوگا، چونکہ غسل کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر غسل نہ ہوا تو پھر بتائیں نماز ہو جائے گی؟ تلاوت کلام مقدس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تک تو آپ پاک بھی نہیں ہو، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پورے جسم بدن پر پانی بہانا۔ کیا ہے؟ اس طرح کے پاؤں کے تلوے تک، جو پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے، پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونٹے پر پانی بہے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ غسل کے اندر یہ 3 فرض ہیں۔ کلی غرارہ کے ساتھ میں نے منہ کے اندر کی ہر چیز آپ کو گنتی کروا دی، ناک کے اندر کا پانی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ویسے نہیں جا رہا، سونگ کر اوپر چڑھائیں گے تو پانی تسلی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جسم کے اندر ہر بال جو ہے اس تک پانی، اس کو دھونا،
اور ساری کی ساری چیزیں دھونا. اس میں تفصیل تھوڑی سی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں غسل کا سنت طریقہ بھی ہوگا، فرض بھی شامل ہوں گے، اور کچھ چیزیں مستحب بھی آ جائیں گی. اس کے اندر آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں گے. یہ 3 فرض پڑھنے کے بعد آئیے جو اس کا عملی طریقہ سنت بھی شامل ہے وہ ہم گزارش کرتے ہیں. آپ لوگ ذرا اسے تسلی سے سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ دیکھیں کہ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو، یہ گٹ کہتے ہیں ان کو، یہاں تک دھونا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کی نیت، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا 3 مرتبہ دھونا. کتنے مرتبہ؟ پھر استنجے کی جگہ دھونا. کیا کرنا؟ استنجے کا مقام آپ جانتے ہیں، پخانہ پیشاب کی جگہ جسے بولتے ہیں، اس کو دھونا. نجاست اس پر لگی ہو یا نہ لگی ہو، ہاتھ دھونے کے بعد استنجے کی جگہ کو دھونا. اب اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو، بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو جسے پلیدگی بولتے ہیں، اب ساری کی ساری باتیں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی اس کے اثرات ہیں وہ لگی ہے تو اس جگہ کو، اس مقام کو دھونا. کیا ہے؟ استنجا کے بعد اس مقام کو کیا کرنا؟ دھونا. اب اس کے بعد نیت، ہاتھ، استنجا اور اس مقام کو بھی دھو لیا. اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے وضو. جیسا وضو نماز کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق وضو کریں گے، لیکن اس کے اندر جو کلی ناک میں پانی ڈالنا وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، وہ اس کے مطابق غرارہ کے ساتھ اور یہاں ہڈی تک پانی پہنچائیں گے. نماز جیسا 1 مرتبہ ہم وضو کر لیں گے. پاؤں، اگر پاؤں کے نیچے پانی آ رہا ہے، آپ نیچے ایسی جگہ پر ہیں یا کسی تختہ پر نہیں ہے، کسی پھٹی پر، کسی اور چیز پر اوپر نہیں ہے پانی سے، تو پاؤں بھی دھو لیں. اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی آپ کے پاؤں میں ہے تو پھر آپ پاؤں نہ دھوئیں، اور اینڈ پر جب غسل مکمل کریں گے تو پھر اپنے پاؤں ہم دھو لیں گے. اچھا، یہ ہو گیا وضو. اب وضو کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپیڑ لینا. نمبر 1، یہ تسلی کے ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں گزارش کرتا ہوں. اب اس کے بعد 3 مرتبہ جو پانی ہے وہ دائیں مونڈے پر، کس پر؟ کندھا جسے کہتے ہیں، مونڈا بھی کہتے ہیں، دائیں کندھے پر. کتنی مرتبہ پانی؟ اور پھر 3 مرتبہ کس؟ اس کندھا پر. کیا کہتے ہیں اسے؟ بائیں کندھا پر. یہ 3 مرتبہ پانی. اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا دیں گے. کیا کریں گے؟ جب تسلی ہو جائے گی 3 مرتبہ ہم نے پانی بھی بہا لیا، یہ سارا کچھ بھی کر لیا. اب یوں سمجھیں کہ ہم اس جگہ سے تھوڑا سائڈ پر ہو کر اپنے پاؤں وغیرہ دھو لیں گے تو ہمارا غسل اس طرح مکمل ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا.